بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا ایمان کے لانے کا واقعہ، مکمل اور تفصیلی بیان۔ اسلام تاریخ میں بہت شخصیات ایسی ہیں جن کی زندگی خود ایک انقلاب کی داستان ہے۔ ان میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا نام نہایت نمایاں ہے۔ وہ شخص جو ابتدا میں اسلام کا سخت دشمن تھا، جس کی تلوار نے مسلمانوں کو احد کے میدان میں زخم دی ہوئی شخص، بعد اسلام کے وہ عظیم تلوار بنا جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کا لقب عطا فرمایا۔ یہ واقعہ صرف ایک شخص کا ایمان لانے کی کہانی نہیں، بلکہ یہ اللہ کی ہدایت، دلوں کے پلٹ جانے اور سچائی کی فتح کا زندہ ثبوت ہے۔ قریش کا پہر ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ قریش کے معزز قبیلے بنو محزم سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ قبیلہ جنگ و بہادری اور عسکری قیادت میں مشہور تھا۔ خالد رضی اللہ کا والد ولید بن مغیرہ مکہ کے بڑے سرداروں میں شمار ہوتی تھی۔ خالد رضی اللہ بچپن ہی سے گھڑ سوار، تلوار بازی اور جنگی حکمت عملی میں مہارت رکھتے تھے۔ عرب میں ان جیسے جرنیل کم ہے پیدا ہوا۔ قریش کو خالد رضی اللہ پر فخر تھا اور خالد رضی اللہ کو اپنی طاقت اور ذہانت پر ناز تھا۔ اسلام کے ظہور کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت دی تو خالد رضی اللہ بھی دیگر قریشی سرداروں کی طرح اس دعوت کے مخالف ہو گئی۔ اسلام سے دشمنی اور غزوہ بدر میں قریش کی شکست ہوئی تو مکہ کے سرداروں کا غرور خاک میں ملا گیا۔ خالد رضی اللہ اس جنگ میں شریک نہ تھے، مگر قریش کی شکست نے ان کے دل میں آگ بھر دی۔ چنانچہ غزوہ احد میں خالد رضی اللہ نے قریش کے گھڑ سوار دستی کی قیادت سنبھال لی۔ احد کے میدان میں جب مسلمانوں نے ابتدا میں فتح حاصل کر لی اور تیر انداز اپنی جگہ چھوڑ بیٹھے تو خالد رضی اللہ نے اپنے غیر معمولی جنگی ذہانت کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے پہاڑ کے پیچھے سے حملہ کیا اور جنگ کا فانصہ پلٹ دیا۔ یہ حملہ مسلمانوں کے لیے ایک سخت آزمائش بن گیا۔ بعد میں خود خالد رضی اللہ اعتراف کرتے تھے کہ احد کے دن میں اپنے عقل اور طاقت کا بھرپور استعمال کیا، مگر وہ سب اسلام کے خلاف تھے، دل کی ہی بے چینی۔ اگرچہ خالد رضی اللہ نے احد میں قریش کو وقتی کامیابی دلائی، مگر ان کے دل کو سکون نہ ملا۔ وہ دیکھتے تھے کہ مسلمان بار بار آزمائشوں کے باوجود کمزور نہیں ہو رہا ہے، بلکہ ہر شکست کے بعد اور مضبوط ہو جائے۔ خالد رضی اللہ سوچتے ہیں، اگر یہ دین چھوٹا ہوتا ہے تو اتنے قربانیاں کیوں دی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نہ ہوتے تو اتنے لوگ جان کی بازی کیوں لگتی؟ یہ سوالات آہستہ آہستہ ان کے دل میں گھر کرنے لگے۔ صلح حدیبیہ اور فیصلہ کن موڑ جب صلح حدیبیہ ہوئی تو خالد رضی اللہ نے اس قریب سے دیکھا۔ قریش اس اپنے فتح سمجھ رہے ہو، مگر خالد رضی اللہ کی نگاہ کچھ اور دیکھ رہے تھے۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ مسلمان نظم و ضبط کے ساتھ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار صبر اور حکمت بے مثال ہے۔ اسلام تروال سے نہیں بلکہ اخلاق سے پھیل رہا ہے۔ خالد رضی اللہ نے اپنے دل میں کہا، یہ دین غالب ہو کر رہے گا۔ خواب اور اللہ کی ہدایت روایات میں آتا ہے کہ خالد رضی اللہ نے ایک خواب دیکھا اور ایک تنگ اور اندھیرے جگہ میں ہے، پھر اچانک ایک کشادہ، سرسبز اور روشن میدان میں پہنچ جاتے ہیں۔ انہوں نے اس خواب کی تعبیر خود یہی سمجھ کہ میں گمراہی سے ہدایت کی طرف جا رہا ہوں۔ یہ خواب ان کے ایمان کی طرف صبر کا آغاز ہے۔ اندرونی کشمکش، خالد رضی اللہ کا دل اسلام کی طرف مائل ہو چکا تھا، مگر قریش کی سرداری، خاندان کی عزت اور پرانی دشمنی رکاوٹ بنے ہوئی۔ وہ سوچتے ہیں، مکہ چھوڑ دو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیسے جاؤ؟ کیا وہ مجھے معاف کر دے گا؟ وہ کشمکش کئی راتوں تک جاری رہے۔ حق کی تلاش میں مکہ سے روانگی۔ آخرکار ایک دن خالد رضی اللہ نے فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے مکہ چھوڑنے کا ارادہ کیا اور خاموشی سے نکل پڑے راستے۔ انہوں نے عثمان بن طلحہ رضی اللہ ملے جواب خود بھی اسلام قبول کرنے جا رہا تھا۔ کچھ آگے جا کر عمر بن عاص رضی اللہ سے ملاقات
ہوئی۔ یہ تینوں عظیم شخصیات ایک ہی مقصد کے لیے مدینہ کی طرف روانہ ہو گئی۔ راستے میں عمر بن حاص رضی اللہ کی کہا، خالد اب وقت آ گئے ہے کہ ہم سچ کو قبول کر لیا۔ خالد رضی اللہ کے دل میں جو بوجھ اتر گیا۔ مدینہ منورہ سے حاضری۔ جب یہ قافلہ مدینہ پہنچے تو نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی امد کی خبر ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مکہ نے اپنے جگر گوشی بھیج دیا۔ یہ الفاظ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم دل کو ثبوت تھے۔ اسلام قبول کرنے کا لمحہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوئی۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر انہوں نے اپنے پچھلی دشمنیوں کو ذکر کیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ میرے گناہوں کے لیے دعا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام پچھلے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ یہ سن کر خالد رضی اللہ کے آنکھوں سے آنسو جا رہا تھا۔ سیف اللہ کا لقب یا کچھ ہی عرصے بعد غزوہ معطا میں خالد رضی اللہ نے ایسے ہی مثال بہادری دکھائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خالد رضی اللہ نے ایسی مثال بہادری دکھائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خالد اللہ کی تلوار میں سے ایک تلوار ہے، یوں وہ سیف اللہ مسلوق کہلاتے۔ اسلام کے لیے بھی مثال خدمات حضرت خالد بن ولید رضی اللہ نے اسلام کے لیے غزوہ مؤتہ، فتح مکہ، غزوہ حنیق، یمامہ کی جنگ میں ناقابل فرموش کردار ادا کیا اور فرماتی ہے، میری زندگی میں کوئی رات ایسے نہیں گزری جیسے میں اللہ کے دین کے لیے نکلنے کا شوق نہ رکھتے ہو۔ وفات اور حسرت اتنے مارکوں کے بعد میں حضرت خالد رضی اللہ بستر پر وفات پا گئی۔ آخری وقت فرمایا، میں جسم زخموں سے بھرے تھے مگر موت بستر پر آ رہے تھے۔ یہ اللہ کی حکمت تھی کہ سیف اللہ دنیا کے یہ پیغام دینے کر رحمت ہو گئی۔ فتح و شکست اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ ایمان لانے کا واقعہ ہمیں یہ سکھاتا کہ اللہ جیسے چاہیے ہدایت دے۔ ماضی چاہیے کہتی ہے سیاہ کیوں نہ ہو، توبہ سب کچھ بدل دیتی ہے۔ سچائی کو پہچاننے کے لیے دل کو زندہ ہونا ضروری ہے۔ یہ داستان ہر اس شخص کے لیے امید کا کرتا ہے